جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تعلیم دے بارے پارٹ 2 تے میں جناب محمد رمضان نیازی بھائی ہوں. جی السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. اچھا نیازی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ہمارا جو بنیادی حق ہے تعلیم کا اس کا کیا ہے، ذرا ہمارے آسان لفظوں میں بتا دیں. یعنی آپ آئین پاکستان کا آئین پاکستان سے بالکل. سوکی صاحب کوئی بھی ریاست ہے، جی جی کوئی بھی معاشرہ ہے، بہترین تعلیمی نصاب اور بہترین تعلیمی سسٹم کے بغیر چل نہیں سکتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین بنایا. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں، جو مجھ سے اور آپ سے، جی آسان لفظ بہت اچھے. وہ 50 سال سے معطل ہیں، جس میں سے ایجوکیشنل سسٹم کا جو آرٹیکل کیا کہتا ہے، یہ ناظرین سوکی ٹی وی چینل سے یہ 73 کا آئین ہے. ٹھیک ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس آرٹیکل 25 اے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ہے 25 اے. جی سوکی صاحب سنیے. جی بسم اللہ. جی آرٹیکل 25 اے رائٹ ٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. ہوں ذرا ادھر اردو پنجابی ترجمہ کر آپ کا آئین پاکستان کیا کہتے ہیں کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک ایجوکیشن دا ریاست پاکستان ہے نا، حکومت پاکستان ہائے 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 اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن دے گی. فری، جی جی مفت. ٹھیک ہے. آپ سے میرا کوشچن ہے، کہاں ہے ریاست؟ ریاست خواب خرگوش میں آپ ہے. اپنی بچی کی کتنی فیس دے رہے ہیں؟ سر میں پہلے اس کی 18,000 فیس سی 10 تک. انہوں نے کوئی ودائی ہے میرا خیال ہے 3 کے قریب چلی گئی. میں 12,000 دے رہا ہوں. ہاں میں غیر آئینی سوکی صاحب اور میں غیر آئینی بات نہیں کر رہے. ہاں یہ آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے. ہاں آئین پاکستان سوکی صاحب کی اور میری بچی کو 16 سال تک مفت تعلیم کا کہتا ہے. ہاں وی آر اے کاغذ اسٹیٹ. پینسل تک وہ دینا ہے. ریاست کہاں ہے؟ ریاست کا حق ہے نا. سوکی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی جی کہاں ریاست کہاں ہے؟ بس وہ ریاست ریاست کہاں ہے؟ ریاست ادھر ہے. ان لوگوں نے اپنے سکول پرائیویٹ کھول لیے ہیں جو اس اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں کس کا قصور؟ ریاست میری ماں دھرتی ہے. بالکل ریاست میری ماں باپ قربان. بالکل ہے. ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر کرپٹ لوگوں کا سر قصور تو ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا. ان لوگ اسمبلیاں چلے گئے ایک نال مطلب مسز دے نا تے انہیں سکول کھول لیتے ہیں. ارباں روپے نے پلاٹ انہیں فری لے لیتے ہیں. ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر پچھلے 74 سال سے ہاں لوگوں نے آپ کی اور میری بچی کو مجبور کیا کہ 18,000 فیس دے کے تعلیم کو خریدو. آپ اور میں تعلیم خرید رہے ہیں. خرید رہے ہیں نا. اور جائیں کہاں بھائی؟ سرکاری سکولوں میں تو جگہ ہی نہیں ملتی ہے. تو پہلے منسٹر کے کوٹے لگے ہوئے ہیں جناب منور کو. آپ ایک واقعہ بھی بتا رہے تھے نا، ذرا وہ بتا دیں آج. میں سوکی صاحب میں آپ سے کیا عرض کروں. ہاں ہاں ریاست کا قصور نہیں ہے. سر معاملہ یہ ہے ڈرائیونگ سیٹ والوں کا قصور ہے، لیکن اب ہم جائیں کہاں؟ ان کے ہی مامے چاچے ہیں. آپ اور مجھے حکمرانوں نے پرائیویٹ مافیا ایجوکیشن کے اندر ایک پرائیویٹ سیکٹر کا مافیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اور اس مافیا کی اپروچ پاکستان تک نہیں، مغرب تک ہے. مغرب تک ہے. کیوں ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرو. آپ کو ہم وہ پود دیں گے، وہ نوجوان نسل دیں گے جو اسلام سے دور ہوگی، بہت دور ہو گئے ہیں، عشق مصطفیٰ سے عاری ہوگی، ڈگری ہولڈر ہوگی. بس اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کر لو. ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر لو. ریاست پاکستان کے خلاف سازشوں میں استعمال کرو. کیوں کہ اس کے اندر نہ لائل ٹو کنٹری ہوگی، نہ لائل ٹو اسلام ہوگی، نہ لائل ٹو عشق مصطفیٰ ہوگا. میں ایک چھوٹا جیسے واقعہ دسنا جناب. میری بچی 8ویں پڑھ رہی تھی. میں اردو دی بک لے لی تھی. اردو سے ایک کہانی لکھی ہوئی. میں بہت چھوٹا ہوتا تھا. اب ذرا سوچنا یہ، میں گیا ہوں ٹیچروں کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. چھوٹا ہوتا تھا میں، پڑھائی پہ دل نہیں لگتا تھا. کہانیاں جو بچپن میں ہم بھی پڑھتے تھے، تو میرے دادا نے مجھے کہا کہ اگر آپ سکول جائیں پاس ہو جائیں تو میں آپ کو سائیکل لے کے دوں گا. کہانی سنیں ذرا. تو میں نے بڑی کوشش کر کے میں پاس ہو گیا. دادا نے ایک بڑی پرانی سی سائیکل مجھے دے دی لے کے. اس کی بریکیں نہیں تھیں
اور جب میں اس کو چلاتا تھا تو جب بریک نہیں ہوتی تھی تو میں اس کے وہ جو اسپوک تار ہیں ان میں پاؤں ڈال کے تو روکتا تھا. میں نے کہا یار یہ لکھنے والا کون ہے؟ زمین پہ پاؤں رگڑنے والی تو بات ٹھیک ہے, وہ اسپوکوں کے اندر کیسے ڈال کے تو وہ روک سکتا ہے یار؟ وہ تو رکے گا تو پھر سر نیچے ہوگا. میں گیا ان کے ٹیچروں کے پاس, میں نے کہا جی یہ مجھے بتائیں یہ کس نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں اوپر سے آتی ہیں, ہم نے بس وہی پڑھانا ہے. اور زیر زبر نہیں ہے, شد نہیں ہے, اردو میں وہ ختم ہو چکی ہے. اس کا فرق کون محسوس کرے گا؟ ایک مافیا, جو مافیا کے پیچھے نا ایک ہاتھ ہے مغرب کا, اینٹی, وہ ہاتھ کیا ہے؟ اینٹی اسلام ہے یار بات اینٹی سنو جی, اسٹیٹ ہے. مغرب والے ہاں. کوئی تا مطلب انصاف تے کر دینے نا, اتنے انصاف بھی کوئی نہیں. انصاف. سر میں تو انہوں دسنا مغرب نو بدنام نہ کرو. دیکھو گل سنو میری, جدوں اتنے انگریز بنا کے گیا ٹریک ریلوے اسٹیشن دے, وہ چل رہے ہیں اس وقت وہ یہاں پہ حکومت کر سر رہا جو بھی تھا. دیکھو میری بات سنو, آج بھی میں کہتا ہوں, آپ کسی انگریز کے پاس, فارنر کے پاس جائیں گے, انہوں نے گارڈ رکھے ہیں, پرائیویٹ ہیں, ان کا پہلے کولر کا بندوبست کریں گے, ان کے پانی کا بندوبست کریں گے, ان کے بسترے کا بندوبست کریں گے. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سوکی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کسی سکول میں اچھا چلے جائیں. آپ سوری بات ہم دوسری ٹاپک پہ نکل گئی, جذبات میں آ جاتے ہیں. اگلے کوئی فکرہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. میرے دوست ہیں تنویر حسین ملک صاحب, جی اس کے پاس یقین کریں عورتیں اور مرد روتے ہوئے آتے ہیں ہاں, کہ تنویر صاحب ہمیں کوئی داخلے کے لیے ہماری اپروچ کر دیں. ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ کبھی غیر آئینی اور قانون سے ہٹ کے کبھی ٹیلی فون نہیں کرتا. جی جی مگر ایک دن وہ یقین کر اس کے اتھرو آ گئے ہاں کہ یار میرے ملک میں لوگ اپنے بچوں کے داخلے کے لیے رو رہے ہیں. سرکار, اور آپ کا آئین پاکستان داخلے کے متعلق کیا کہتے ہیں میں بتاؤں آپ. جی جی فرمائیں. آئین پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا 73 کا آئین, آرٹیکل 22 کلاس 3 پیرا بی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 22 کلاس 3 پیرا بی کیا کہتا ہے؟ نو سٹیزن shall be denied admission to any educational institutions receiving aid from public revenues on the ground only of race, religion, caste or place of birth. جی اب آسان لفظوں میں آ جائے. ریاست پاکستان کے کسی بھی بچے کو یہ کہہ کر داخلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تیرا ڈومیسائل جڑاموالا کا ہے, تیرا ڈومیسائل کراچی کا ہے, بھائی تو داخل نہیں ہو سکتا. تو عوان ہے, تو سید ہے, تو عیسائی ہے, تو مسلمان ہے, یہ جواز نہیں گھڑے جا سکتے. ریاست پاکستان کا بچہ فیڈرل کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن کا وہی حق رکھتا ہے جو فیڈرل ادارے کے کوئی سامنے رہتا ہے یا کراچی میں رہتا ہے. یہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے, آپ کا آئین پاکستان کہہ رہا ہے. اسی کے متعلق تنویر صاحب مجھے یقین کرو ان کے اترو آ گئے کہ یار ہمارا آئین کیا کہتا ہے. اور ادھر پہلے جاؤ تو ٹیچر کہتے ہیں جی ڈومیسائل لے آؤ. بالکل ہوتا ہے, ڈومیسائل لے آؤ. آپ کا تو ایڈریس نہیں ہے ادھر کا, آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے, آپ کا F10 کا ہے, یہ G6 ہے. میں آپ کے چینل سے, جی جی چینل کے توسط سے جی ارباب اختیار کو جی اس آئین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ریاست کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. بالکل. نو مذہب, نو کاسٹ, نو امیر ہے یا غریب ہے, ہر بچے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک پرائم منسٹر کا حق ہے یا جتنا سوکھی اور رمضان کا حق ہے. ریاست کا فرض ہے کہ کریکولم میں, نصاب میں اصلاحات لائے, نصاب میں محب وطن, محب رسول اور محب اسلام یہ چیزیں ڈالے. اور اخلاقیات کا باقاعدہ ایک سبجیکٹ ڈالا جائے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے دینی مدارس ہیں, چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے. کسی بچے سے راستہ پوچھ. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا نہیں صاحب کہ اگر کوئی بندہ پردیسی گزرتا تھا راستہ تو ہم 2-2 کلومیٹر اس کو توڑ چھوڑنے جاتے تھے. اب کسی سے راستہ ہم نہیں پتا انکل ہم کھیل رہے ہیں. مجھے سوکی صاحب یاد ہے کہ میں 15 سال بعد مجھے اپنے ٹیچر ملے جو 9th میں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا, اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی, پنڈی سے جا رہا تھا, AC ٹائم میں بیٹھا تھا. میرے ٹیچر گاڑی کے اندر انٹر ہوئے, آپ کی نظر پڑ گئی,
میری نظر پڑی، یقین کر میری ہاتھ میں اب میری بچی تھی، ہاں ہاں میں کھڑا ہو گیا بچی سمیت. جب تک ٹیچرز اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے بیٹھے ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے جی. میں نہیں بیٹھا. میں نے تعارف نہیں کرایا. وہ راز میاں والی میں راستے میں اتر گئے، میں آگے گھر میں جا کے اترا. میں نے ہاتھ نہیں ملایا، میں نے تعارف انہوں نے بھی نہیں نہیں کرایا. دیکھا. انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں. اچھا اچھا اچھا. جب تک وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھے میں سیٹ پہ نہیں بیٹھا. نہیں صاحب میں ڈر نہیں رہا تھا. ہاں احتراماً دیکھو کیوں نا. کہ وہ میرا روحانی باپ ہے. بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. نہیں صاحب ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਏ ਪਗਾਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਮਾਰ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੰਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. ਬਹਰਹਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਏ ਪਗਾਏ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ. ملک محمد نواز سوکی رمضان صاحب نے دو اجازت. اللہ سونے والے اپنا بہت خیال رکھنا.